أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ. ایام معدودات، یہ چند دن کے روزے ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کی گنتی شمار کرنا ہے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے، ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دینا ہے. اور جو شخص خیر کا ارادہ کرے تو اس کے لیے یہ اچھی بات ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارے لیے روزہ رکھنا تمہارے لیے بھلائی ہے اگر تم جانتے ہو. ان آیتوں کے اندر روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا کہ روزہ اور رمضان کے روزے رکھنے یہ اس امت پر فرض ہیں، اور آگے بتا دیا کہ یہ تمہاری ہی خصوصیت نہیں بلکہ تم سے پہلے جتنے لوگ آئے تھے ان پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے. اور روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ اور تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. روزہ رکھنے کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا. اگر انسان سلیقے سے روزہ رکھے، جو احادیث میں آداب بیان کیے گئے ہیں اگر ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھا جائے تو انسان متقی بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے گا. اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گناہوں سے رک جائے گا اور گناہ بالکل چھوڑ دے گا. اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر ہے نہیں. اگر اللہ کا خوف ہوتا تو یہ گناہ نہیں کرتا. اب رمضان کے روزے جو فرض ہیں ان کے آداب کیا ہیں؟ آداب یہ ہیں کہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں خاص طور سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. سب سے زیادہ گناہ جو صادر ہوتا ہے، جو سرزد ہوتا ہے، وہ انسان کے منہ سے اور انسان کی شرمگاہ سے ہوتا ہے کہ جب ان دونوں کا استعمال غلط ہوگا تو گناہ ہوں گے. اور روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں پر ہی پابندی لگا دی کہ رمضان کے اندر منہ کا استعمال صحیح ہونا چاہیے، کہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں کچھ کھا پی نہیں سکتا. اسی طریقے سے رمضان کے اندر شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کر سکتا. تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں اور انہی دونوں پر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا روزہ اگر آدمی سلیقے سے رکھے گا تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا.
رمضان کا روزہ اگر آدمی طلوع فجر سے لے کر یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے صحبت کرنے اور ان تینوں سے بچنے کا نام روزہ ہے، اور نیت کے ساتھ کھانے پینے، بیوی سے جماع کرنے سے رکنا نیت کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص پورے دن بھوکا ہے، نہیں کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، اور شادی نہیں ہوئی یا شادی ہوگی تو بیوی سے نہیں مل رہا ہے، لیکن اس کی روزے کی نیت نہیں ہے، تو اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو نیت بھی کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس حال میں پورا دن گزار دے نیت کے ساتھ تو اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن اگر زبان کا استعمال غلط کر رہا ہے اور اسی طریقے سے گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے تو روزہ تو اس کا ادا ہو گیا، لیکن روزے کے جو فضائل ہیں اور روزے کی جو برکات ہیں، جو نورانیت ہے، وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ روزے کی نورانیت ہے تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ اس کے اندر نہیں آئے گا، چونکہ جو شخص روزے کی حالت میں دوسروں کو ستا رہا ہے، جو شخص روزے کی حالت میں بکواس پہ بکواس کیے جا رہا ہے، جو شخص روزے کی حالت میں مسجد کا احترام نہیں کر رہا ہے، تو اس کے اندر اللہ کا خوف کیا آئے گا؟ یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ گھروں میں تو پتہ نہیں کیسے زندگی گزرتی ہوگی، لیکن مسجد کے اندر آ کر بالکل شریعت کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں تو کیا اس کے اندر تقوی آئے گا کہ مسجد میں آئے اور شور شرابہ شروع کر دیا؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ گندی بات نہ کرے، اسی طریقے سے شور نہ مچائے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، لیکن روزے میں سب کچھ ہوتا ہے۔ شور تو مچانے کی دور کی بات ہے، آدمی گالی بھی دے دیتا ہے اور گالی سے باز نہیں آتا، دوسرے کی عزت سے کھیل جاتا ہے اور اس کو احساس تک نہیں ہوتا، تو کیا اس کے اندر تقوی آئے گا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہمارے روزے کیسے ہیں، ہم اندازہ کر لیں۔ اور دوسری بات، یہ تو ہے روزہ رکھنے والوں کا حال، لیکن جو ہمارے گھروں میں روزہ نہیں رکھتے ہیں، کیا ہمارے دل میں احساس ہوتا ہے اس کا؟ بالکل نہیں ہوتا۔ ہمارا بچہ اگر کام پر نہ جائے تو ہم جگہ جگہ شکایتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا بچہ بالغ ہو گیا، روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو کوئی شکایت نہیں۔ ہلکا سا عذر آ گیا تو روزہ توڑ دیا۔ تو اگر سروے کیا جائے، اگر جائزہ لیا جائے پورے محلے کا، تو گارنٹی سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ 50% بے روزے دار مل جائیں گے، اور وہ روزے دار جو روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ ہم تم سے تو شرم کریں گے لیکن اللہ سے شرم نہیں۔ ہم تم سے بھی اس شخص سے شرم کریں گے جس کا لباس شرعی ہوگا، اور جس کا لباس شرعی نہیں ہے تو اس کے سامنے خوب کھاتے پیتے ہیں۔ یہاں تک دیکھا گیا اس مسجد کے اندر اوپر چھت پر دوپہری میں سگریٹ پیتے ہوئے پکڑے گئے بچے، نوجوان بچے ہیں۔ اگر امام ڈانٹ دے تو امام کی حیثیت کیا ہے، کیوں ڈانٹ رہا ہے؟ وہ سمجھایا انہیں، لیکن باز نہیں آتے۔ مسجد میں بیٹھ کر چھت پر سگریٹ پی جا رہی ہے، بتائیے، اور گھر والوں کو اتنا پتہ نہیں کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے۔ یہ تو ہمارے روزوں کا حال ہے۔ پھر ہم کمیاں نکالتے ہیں دوسروں کی کہ دوسرا یہ کر رہا ہے، دوسرا یہ کر رہا ہے۔ ارے تو کیا کر رہا ہے یہ تو دیکھ۔ ہمارے اندر کون سی رسم نہیں ہے، ذرا ہم اس کو دیکھ لیں۔ دوسروں کی رسم ہمیں رسم نظر آتی ہے، اپنے اندر اتنی رسومات لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ابھی کوئی فنکشن ہو جائے تو ہم بیٹھ کر کھانا کھانے کو عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ نبی کی سنت ہے۔
یعنی پہلی صف میں نماز پڑھنے کا پابندی کرنے والا، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے والا اگر کسی پروگرام میں شرکت کر لے تو وہ کھڑے ہو کر کھاتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا کہ ایک سنت چھوٹ رہی ہے۔ سنت تو دور کی بات ہے، فرائض تک چھوڑ دیتے ہیں۔ فرض نماز کے وقت اگر دعوت آ جائے تو فرض نماز کو چھوڑ دیں گے، وہ دعوت اہم ہے، کیوں پڑوسی ناراض ہو جائے گا، اللہ اس کا رسول ناراض ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، پڑوسی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہمارا حال ہے، یہ ان لوگوں کا حال ہے جو عبادت میں مشہور و معروف ہیں اور پابندی سے نمازوں کا اہتمام ہے۔ تو اس لیے روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، ما لم یخرقھا، جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ کیا مطلب اس کا پھاڑنے کا؟ پھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں میں نہ لگ جائے جب تک وہ ڈھال ہے۔ اور ڈھال کیسے ہے؟ یہ گناہوں سے بچاتا ہے، چونکہ شریعت نے منہ پر پابندی لگا دی، شرمگاہ پر پابندی لگا دی، اب یہ غلط بول نہیں سکتا، یہ کسی کو ستائے گا نہیں زبان سے۔ جب زبان سے نہیں ستائے گا تو ہاتھ سے ستانا تو اور بڑی بات ہے، تو ہاتھ سے کیوں ستائے گا کسی کو؟ تو گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے یہ روزہ رکھا تھا، لیکن ہم نے اس کے ساتھ بھی کھلواڑ کرنا شروع کر دیا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا روزہ ہے۔ اگر ماحول نہ ہو تو بالکل پتہ ہی نہ چلے، ماحول ہونے کے باوجود ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ بس اللہ کی پناہ۔ تو روزہ رکھنے کا مقصد یہ تقوی ہے، اور روزہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، ایام معدودات کہ چند دن کے روزے ہیں، ان کو رکھ لو۔ اور اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اس میں فائدہ اللہ کا نہیں، اللہ تو بے نیاز ہے، ہمارا فائدہ ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے اندر آئے گا، اللہ کا تقوی ہمارے اندر آئے گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ہمارے ساتھ وعدے پورے کریں گے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اللہ نے تو ہماری اتنی رعایت کی کہ اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر پر چلا گیا، اور سفر سے مراد سفر شرعی ہے، یعنی تقریباً 78 کلومیٹر کے ارادے سے گھر سے نکل گیا اور اپنی بستی چھوڑ دی، تو اب اسے اختیار ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لے، لیکن قضا کرنا ضروری ہے، یہ اختیار ہے۔ لیکن آج کل کے جو حالات ہیں، آج کل کے جو اسفار ہیں، ان میں پریشانی ہوتی نہیں، اس لیے بہتر یہ ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، بہتر ہے کہ تم روزہ رکھ لو۔ لیکن اگر چھوڑ دیا تو کوئی حرج نہیں، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ اگر کوئی شخص عذر میں چھوڑ بھی دیتا ہے تو وہ زندگی بھر قضا ہی نہیں کرتا، اور وہ سوچتا ہے میں تو شریعت پر عمل کر رہا ہوں، تو یہ شریعت پر کہاں عمل ہوا؟ اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار ہے اور ماہر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تو روزہ نہیں رکھ سکتا، یہاں بھی ہم ہر کسی ڈاکٹر کی بات مان لیتے ہیں۔ جب ہم ہر چیز میں ہر کسی کی بات نہیں مانتے تو ہم شریعت میں کیوں مان لیتے ہیں ہر ڈاکٹر کی بات؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایسے ڈاکٹر کی بات معتبر ہے جس کو روزے کی اہمیت کا پتہ ہو۔ بعض ڈاکٹروں کو دیکھا ایمان والے ہیں، ذرا سا کوئی بیمار ان کے پاس گیا اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس سے پوچھا بھی روزے سے ہے؟ ہاں جی میں تو روزے سے ہوں۔ ارے بھی کل سے روزہ مت رکھنا، چونکہ اسے اہمیت کا ہی پتہ نہیں، وہ ڈاکٹر خود بے روزے دار ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جو روزے کا اہتمام رکھتا ہو اور شریعت کا اس کو علم ہو اور روزہ چھوڑنے کی وعیدیں بھی اس کے ذہن میں ہوں، اور پھر وہ اپنے فن کا ماہر بھی ہو، اب اگر وہ کہتا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا ہے تجھے، اب اس کی بات مانی جائے گی، اب شریعت اس کی بات مانے گی، اور پھر یہ اگر روزہ نہیں رکھے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اب ہلکا سا بخار چڑھا، 98% بخار ہوا،
98 99 ہو گئے تو یہ کوئی زیادہ بخار نہیں ہوتا. 100 سے اگر پلس ہو جائے تب جا کے بخار زیادہ ہوتا ہے. 103 ہوگا 104 ہوگا وہ بالکل کمی نہیں ہو رہا, حالت زیادہ بگڑ رہی ہے, اٹھا ہی نہیں جا رہا. تو عذر تو جسم سے بھی پتہ چلتا ہے, جسم سے بھی اس کا پتہ چل جاتا ہے کیسا عذر ہے. روزہ رکھنے سے منع کر دیا, اب کھاتا پھر رہا ہے خوب, باہر جا رہا ہے خوب, اور کہہ رہا ہے مجھے ڈاکٹر نے منع کر دیا. نہیں, ایسا کام نہیں چلے گا. یہ شریعت ہے, یہ کوئی اپنے گھر کے مسئلے نہیں ہیں. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اور ایک بات یہ کہ یہ پہلے حکم تھا, جب اسلام آیا اس وقت جب روزے فرض ہوئے تو ابتدائے اسلام میں یہ حکم تھا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن وہ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے, ان کا ارادہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا. پہلے رخصت تھی کہ جی چاہے رکھ لو, جی چاہے مت رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں شریعت کے اندر حکمتیں بہت ہیں. اس لیے چونکہ پہلی مرتبہ یہ روزہ فرض ہو رہا ہے. پہلے تو صرف جب یہ رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا بس, اور مہینے کے اندر 3 دن روزے رکھ لیے جاتے تھے, لیکن پورے مہینے کے روزے ایک ساتھ رکھنا یہ نہیں ہوا تھا. جب یہ حکم آیا تو رخصت دی گئی کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے, اس کا ارادہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا, ٹھیک ہے نہ رکھے, لیکن وہ ایک مسکین کے کھانے کے برابر فدیہ دے دے, ایک مسکین کو, ایک فقیر کو. اور آج کل کے حساب سے 2.25 سیر ہوتا ہے جو صدقہ فطر ہے, وہی اس کا فدیہ ہے. تو یہ حکم شروع زمانے میں تھا. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کر کوئی عالم نہیں بن جاتا. قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لیا, انگلش میں پڑھ لیا, ہندی میں پڑھ لیا, اور کہہ رہا ہے کہ بھی قرآن کریم میں تو آیا ہے کہ جو روزے کی طاقت رکھتا ہے وہ بھی فدیے سے کام چلا لے اور دکھانے لگ جائے آیت. یہ حکم پہلے تھا, اب یہ منسوخ ہو گیا, اب یہ حکم اٹھا لیا گیا, اب یہ حکم نہیں ہے. اب تو یہ ہے کہ جو روزے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. اگلی آیت ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم, کہ جو تم میں سے رمضان کے مہینے کو پالے اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. جب یہ رمضان کے مہینے میں موجود ہے اور ہٹا کاٹا ہے, صحیح سالم ہے, تو پھر اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی کیسے اجازت ہو جائے گی؟ اس لیے آیتوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا, اور یہ سمجھائے گا وہ جس نے باضابطہ علم سیکھا ہوگا, باضابطہ مدارس کی لائن سے گزر کر آیا ہوگا. یہ ہر کوئی نہیں سمجھا سکتا. رمضان کے بارے میں 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں. جب رمضان کا حکم آیا, رمضان کے روزوں کا حکم آیا, تو ایک تو یہ اختیار دیا گیا کہ جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی وہ چاہے تو روزہ رکھ لیں چاہے نہ رکھیں, اور بیماروں کے لیے تو تہائی اختیار, بیمار ہیں اور مسافر ہے اس کے لیے اختیار تھا. دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ اب جو طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں, وہ روزہ رکھیں گے, لیکن جو بیمار ہیں اور جو مسافر ہیں ان کے لیے اب بھی اجازت ہے. تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ شروع اسلام میں جب روزے کا حکم نازل ہوا تو افطار کے بعد سونے سے پہلے کھانے پینے کی اجازت تھی, بیوی سے ملاقات کرنے کی اجازت تھی, لیکن جیسے ہی نیند آ گئی, مثلا افطار کیا, افطار کے 5 منٹ کے بعد تھکا ہوا تھا, سو گیا تھوڑی دیر کے لیے, سوتے ہی اس کا روزہ شروع ہو گیا. ایسا واقعہ ہوا, ایک صحابی ہیں تو وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے, ہارے تھکے گھر آئے, بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے. اس نے کہا کچھ ہے تو نہیں, چلو میں لے آتی ہوں کہیں سے, پڑوس میں سے کسی سے تذکرہ کر کے دیکھتی ہوں. اس وقت کے لوگ ہم جیسے نہیں تھے کہ اگر کوئی ہم جیسا کوئی پڑوس میں پہنچ جائے تو اس کو لان تان کر دیں, دیکھو مانگنے کے لیے آ گیا. اس وقت تو ایسے تھے جو ہے وہ بھی دے دیا, اور کوشش یہ ہے کہ انتظام کر کے دیں.
بہرحال وہ ان کی بیوی چلی گئی کسی سے انتظام کرنے کے لیے، ادھر یہ تھکے ہوئے تھے، ان کو نیند آ گئی۔ اب وہ انتظام کر کے جو آئی ہیں تو انہیں بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا کہ میرا شوہر تو سو گیا، ان کا تو روزہ شروع ہو گیا۔ اب ان کی آنکھ کھلی، چونکہ بھوک کا تقاضا بہت تھا۔ اب انہوں نے روزہ شروع کر دیا، چونکہ اب یہ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے۔ اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے وقت ان کو دیکھا تو ان کی حالت بدلی ہوئی، کمزوری بہت۔ معلوم کیا کہ کیا بات ہوگی، آج تمہارے اندر بہت کمزوری نظر آ رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ سنایا۔ ایک واقعہ اور ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے واپس گئے گھر، یا کہیں اور سے گئے تھے گھر، جا کر دیکھا بیوی سو چکی ہے۔ انہیں خواہش تھی بیوی سے ملاقات کرنے کی، اور اس سے کہا کہ بھی مجھے خواہش ہے، تو انہوں نے کہا میں تو سو چکی ہوں۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے، انہوں نے کہا نہیں تو ویسے ہی کر رہی ہے، مذاق کر رہی ہے، آج تیرا من نہیں ہے اس وجہ سے ایسا کر رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنی جو تقاضا تھا اس کو پورا کر لیا، حالانکہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چونکہ ان سے جب غلطی ہو جایا کرتی تھی یہ فوراً اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے۔ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم چھپاتے ہیں، ہم تعویل کرتے نہیں میں نے ایسا کیا ہی نہیں، ارے دنیا ہی میں صفائی کر لو آخرت پاک ہو جائے گی۔ تو یہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سنایا، اور ایک واقعہ وہ ہوا تھا کہ سو گئے تھے اور پورے دن بھوکے رہے، تو تکلیف اللہ کے نبی نے خود محسوس کر لی کہ بھی کتنا ضعف ہے، کتنی کمزوری ہے۔ تو ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری تبدیلی کی، اور وہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم میں بیان کیا جائے گا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ اب تمہیں اجازت ہے افطار کے بعد سے صبح صادق تک کھانے پینے کی اور بیوی سے جماع کرنے کی، چاہے تم بیچ میں سو جاؤ۔ مثلا ہارا تھک ہوا ہے، نماز پڑھ کر سو گیا، 2 گھنٹے کے بعد آنکھ کھولی، چلو اب کھا رہے پی رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ پہلے یہ تھا کہ سونے سے پہلے ہی کھا لو، وہی سحری تھی ان کی۔ تو یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ آج کل کے ڈاکٹروں کا بھی یہی طریقہ ہے، وہ ایک ساتھ پٹلہ باندھ کے نہیں دیتے کہ بھی ایک مریض ہے اور بہت سخت مریض ہے، اس کا علاج چلے گا مثلا 5 مہینے، اب کوئی کہے بھی 5 مہینے کی دوا مجھے تم ایک ساتھ دے دو۔ کوئی سا بھی ڈاکٹر نہیں ہے جو 5 مہینے کی دوا دے دے گا، وہ تو پہلے کچھ دوا دے گا، اس کے بعد کچھ دے گا، اس کے بعد کچھ دے گا، جیسی جیسی کنڈیشن ٹھیک ہوتی رہے گی، بنتی رہے گی، ویسی دوا وہ تجویز کرے گا۔ یہاں ڈاکٹر کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے میری دوا کا رزلٹ کیا ہوگا، جب رزلٹ دیکھتا ہے تو اس کے حساب سے دوا تجویز کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے کہ کچھ دن کے بعد ان کے یہ حالات بنیں گے اور مجھے یہ کرنا ہے۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، ایک تو یہ آیت ہے، ایک میں نے پچھلے ہفتے بتائی تھی کہ آیتیں قرآن کریم میں ہیں لیکن حکم منسوخ ہو گیا، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی طاقتور ہے روزہ نہ رکھے، نہیں، ایسا نہیں کر سکتا۔ ہمیں روزہ رکھنا ہے مقصد کو سامنے رکھ کر، تقوی اختیار کرنے کے لیے، اور تقوی اختیار جب ہوتا ہے تو آدمی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک لے کہ میں نے رمضان میں پورے 30 روزے 29 روزے رکھے تھے اور میں گناہوں میں ہوں یا نہیں۔ اگر ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور آئندہ اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اور اگر برائیاں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے بتائی ہیں ہمارے اندر موجود ہیں برائیاں، مثلا رسم و رواج ہیں، ابھی میں نے بتایا کہ کھڑے ہو کر کھانے کو عیب نہیں سمجھتے، یہ ہمارے اندر ہے، اس کو عیب ہی نہیں سمجھ رہے۔ دیکھیے توبہ کی توفیق جب ہوتی ہے جب کہ آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہو، جب غلطی کا احساس ہی نہیں ہے تو توبہ کس سے کرے گا؟ وہ اسے تو لگ رہا ہے میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، میں تو ٹھیک کام کر رہا ہوں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی